الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا پہلا لیسن ہے، پہلا سبق ہے، اور پہلا جو لیسن ہے یہ حروف مفردات کے بارے میں ہے۔ اس کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں، یعنی یہ 29 حروف ہیں جو کہ پورے قرآن مجید فرقان حمید کی بنیاد ہیں۔ یعنی یہی 29 حروف پورے قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ وہ استعمال کچھ اور انداز میں دو حروف ملا کر، تین حروف، انہی حروف کو ملا کر جو ہے وہ الفاظ بنائے گئے ہیں، اور اسی سے آیات جو ہے وہ بنتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 29 حروف اگر آپ اچھے انداز میں اس کی ادائیگی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امید ہے کہ آپ آگے کے جو اسباق ہیں اور پورے قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس پر آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے، خود بھی محنت کرنی ہے، اور اس کو سیکھنا بھی اچھے انداز سے ہے۔ تو یہ یوں سمجھ لیں بنیاد ہے پورے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے۔ تو زیادہ مشکل نہیں ہے، جو ہم موسٹلی اردو میں ان حروف کو ادا کرتے ہیں، ان الفاظ کو ہم ادا کرتے ہیں، اس سے ذرا ہٹ کر ہم نے عربی انداز میں ان الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو عربی لہجے میں پڑھنے کے لیے اس کو الف با تا پڑھیں گے، بے تے سے جیم، اس طرح اردو میں جس طرح پڑھتے ہیں اس انداز میں اس کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ با تا سا اس طرح جو ہے وہ ان حروف کو پڑھا جائے گا۔ اور دوسری بات اس میں جو یاد رکھنے والی ہے وہ 7 حروف ہیں جو آپ کو بلو کلر میں حروف نظر آ رہے ہیں۔ یہ 7 حروف ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ یہ 7 حروف ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یہ اوپر لائن میں بھی جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے، اگر آپ دیکھ کر یاد کرنا چاہیں تو یہاں سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ 7 حروف ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس کو اچھے انداز سے یاد کر لینا ہے۔ یہ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ 7 حروف ہیں۔ ان کو موٹی آواز میں یعنی موٹی آواز کر کے پڑھا جائے گا، ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو دوسرے حروف ہیں ان کو با تا نارمل انداز میں، سا، جیم، ہا، لیکن یہ خا جو ہے اس کو موٹی آواز کر کے خا اس طرح پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سین، شین یہ نارمل آواز میں، اور صاد موٹی آواز کر کے اس کو پڑھا جائے گا۔ تو جب ہم قرآن پاک میں بھی اس انداز میں پڑھیں گے تو اس میں خوبصورتی آئے گی، اور ہمارے لہجے میں انشاءاللہ العزیز خوبصورتی آئے گی۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ قاری صاحب جو ہے یہ میں کلک کروں گا، جس لفظ پر کلک کروں گا تو قاری صاحب پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد میں پڑھوں گا۔ میرے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آپ بھی دوست جو ہے وہ دہرائی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، اس کو ایک الف لمبا کریں گے، تا، با، یعنی تھوڑا سا لمبا کر کے، سا، اس میں سیٹی کی آواز نہیں پیدا ہوگی، سا، یہ سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس کو سا بغیر سیٹی کی آواز کے اس کو ادا کریں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ جیم کے ساتھ جو بریکٹ میں جیم لکھا ہوا ہے اس کے اوپر مد بھی ڈالی ہوئی ہے۔ تو جن حروف کے اوپر مد ہے ان کو لمبا کر کے پڑھیں گے اس حروف تہجی کے اندر، یا بغیر زبر زیر کے جب ہم پڑھیں گے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ پھر سنیے، جیم، ہا، یہ ہا جو ہے یہ حلق سے ادا ہوگی، ہا، اور یہ والی جو آخری لائن میں
یہ ہا ہے یہ نارمل ہا، جیسے ہا ہم ادا کرتے ہیں، تو یہ ہا اور اس ہا میں فرق ہم کریں گے، وہ یہ ہے کہ یہ ہا جو ہے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگی، ہا ہا، اور یہ جو ہا ہے آخر میں یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگی، ہا ہا، اور یہ ہا، خا، اس کو پور پر کر کے پڑھیں گے، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، یہ بھی حلق سے ادا ہوگی، عین، عین، فا، قاف، اب یہ بھی قاف ہے اور اس سے آگے والا جو ہے یہ بھی کاف ہے، تو اس میں فرق یہ کریں گے کہ یہ جو نقطے والا کاف ہے اس کو پرک پڑھیں گے، یعنی موٹی آواز کر کے پڑھیں گے، اور یہ والا جو کاف ہے یہ باریک آواز کر کے پڑھا جائے گا، اور یہ تالو کے سخت حصے سے ادا ہوگا، زبان کی جڑ جہاں پر زبان ختم ہو رہی ہے وہاں سے تالو کا سخت حصہ جو ہے وہ اوپر ٹچ ہوگا، تو یہ کاف ادا ہوگا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہونٹوں کو گول کر کے واو جو ہے یہ پڑھا جائے گا، واو، ہا، حمزہ، یا، یہ 29 حروف تہجی ہیں، اور اس میں 7 حروف جو یعنی موٹی آواز کر کے پڑھے جانے والے ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا سبق مکمل ہوا، اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اور اس کو جو ہے وہ دہرائیں، جو چیز سمجھ نہ آ رہی ہو وہ آپ پرسنل پر پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست انداز میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔